بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، فلسطین کے حالات جتنے بھی بدترین چل رہے ہیں، آپ مجھے چھوٹے موٹے انفلوئنسرز کے علاوہ کوئی ایک ایسا بڑا انفلوئنسر دکھا دیں جس نے اپنا کنٹینٹ فلسطین کے حوالے سے شیئر کیا ہو۔ یار، مسلمانوں کے لیے اس سے بڑا مسئلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب آپ لوگ ان کے فضول سے ولاگز یا ان کی بکواسیات میں انٹرسٹڈ ہو تو وہ کیوں ایسا کنٹینٹ شیئر کریں گے جس کو آپ لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے؟ پاکستان میں ہر وہ شخص جس کے پاس چند ایک ہزار سبسکرائبر ہیں یا فالورز ہیں، وہ خود کو بہت بڑا انفلوئنسر سمجھتا ہے اور اپنی آئی ڈی میں سب سے پہلا ورڈ انفلوئنسر ہی لکھتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ان کو ورڈ انفلوئنسر کا مطلب ہی نہیں پتا۔ بندہ ان سے پوچھے کہ تم لوگ کس کو انفلوئنس کر رہے ہو؟ ان کو فلسطین کے حوالے سے کنٹینٹ شیئر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یار، جب ان کو کوئی سٹوری لگانے کے 25 ہزار ملتے ہیں یا پوسٹ شیئر کرنے کے 75 ہزار ملتے ہیں تو وہ کیوں ایسا کنٹینٹ لگائیں گے جس کو ہم لوگ دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے؟ وہ ایک کہاوت ہے نا کہ جب بندر کے ہاتھ میں ماچس آئی تو اس نے پورے جنگل کو ہی آگ لگا دی۔ سب سے پہلے قصور تو اس بندے کا ہے جس نے بندر کو ماچس دی۔ یار، جب اس کو عقل ہی نہیں ہے کہ اس کو استعمال کہاں کرنی ہے تو تم لوگ اس کو اختیار کیوں دیتے ہو یا اس کو ایسی چیز کیوں دیتے ہو جس کو وہ ٹھیک سے استعمال کرنا جانتا ہی نہیں ہے؟ بالکل اسی طرح جب ہم 2 کے لوگوں کو فالو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، ان کے لائکس بڑھاتے ہیں، ان کے ویوز بڑھاتے ہیں اور ان کو بہت بڑا انفلوئنسر بنا دیتے ہیں، تو وہ اس نے خود کے انفلوئنسر ہونے کا کہاں پازیٹیو یوز کرے گا؟ ہم نے فلسطین کی مدد کرنے کے لیے آخر کیا ہی کیا ہے؟ کیا اسرائیل کی چیزوں سے بائیکاٹ کرنے سے ہم نے فلسطین کی مدد کر دی؟ کیا ہم نے ان تک کھانا پہنچا دیا؟ کیا ہم نے ان کو محفوظ مقامات تک پہنچا دیا؟ کیا ہم نے اسرائیل سے بدلہ پورا کر لیا؟ نہیں نا یار، شاید ہمیں اپنی گورنمنٹ پہ پریشر بڑھانا چاہیے کہ ہمیں اپنے فلسطین بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جا کے جواب دیں گے؟ ہمارے مسلمان بھائیوں کو لوگ ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے مارتے رہے ہیں اور ہم یوٹیوبرز کے، ٹک ٹاکرز کے ولاگ دیکھتے رہ گئے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ فلسطین کی مدد کس طرح سے ہو رہی ہے؟ نہیں نا، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ 11 نومبر کو ریاض یعنی سعودی عربیہ میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی جس میں 57 ممالک کے سربراہان نے شرکت کی اور انہوں نے فلسطین کے حوالے سے سر جوڑ کر بیٹھک لگائی کہ جو فلسطین پہ قیامت ڈھائی ہوئی ہے، آخر اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکالا جائے۔ اور بہت سوچ و وچار کے بعد انہوں نے اپنا سلوشن یہ نکالا کہ سیز فائر کیا جائے۔ یہ 57 وہ ممالک تھے جن کے پاس آرمی ہے، پاور ہے، سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے فیصلہ یہ نکالا جو ایک عام ریڈیو والا مزدور بھی کر سکتا تھا کہ سیز فائر کر دیا جائے اور فلسطینی بچوں کو کچھ ٹائم کے لیے نہ مارا جائے کہ وہ کھانا کھا لیں، اس کے بعد مارنا پھر سٹارٹ کر دیں۔ مائی کوسچن از دیٹ کہ فلسطین کے لوگ کیا کریں گے مسلمانوں کی ایسی پاور کا جو ان کی مدد ہی نہیں کر سکتا؟ میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ جب پاکستان پہلی دفعہ ایٹمی طاقت بنا تھا تو سب سے پہلے جشن فلسطین میں منایا گیا تھا۔ انہوں نے جشن یہ کہہ کر منایا تھا کہ اب ہم مسلمان کمزور نہیں رہے، ہم باقی طاقتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ہم نے میزائل صرف کوے اڑانے کے لیے ہی بنائے تھے؟